کبھی سوچا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو سکتی ہے جو دیکھنے میں تو بالکل عام سی لگے، لیکن اس کے اندر ایک ایسا راز چھپا ہو جو قدرت کے سارے قوانین کو چیلنج کر دے؟ آج کی کہانی چک نورپور کے اسی عجیب و غریب بے سایہ درخت کے بارے میں ہے۔ ہاں، ایک ایسا درخت جس کا وجود تو تھا مگر سایہ بالکل نہیں۔ تو چلیے سیدھا چلتے ہیں چک نورپور۔ دیکھیے نقشے پر تو یہ بس ایک معمولی سا گاؤں ہے، وہی کچی سڑکیں، مٹی سے بنے ہوئے گھر، شام میں دور سے آتی اذان کی آواز، یعنی ہر چیز بالکل ویسی جیسی کسی بھی عام دیہات میں ہوتی ہے۔ ہاں، سوائے ایک چیز کے، اس ساری سادگی کے پردے کے پیچھے کچھ بہت ہی عجیب، بہت ہی غیر معمولی تھا۔ ایک ایسی چیز جو اس گاؤں کو دنیا کے ہر دوسرے گاؤں سے جدا کرتی تھی۔ اور وہ راز تھا ایک درخت۔ سوچئے، ایک ایسا معمہ جو سب کی آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا، لیکن اس کے بارے میں زبان کھولنے کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ یہ درخت گاؤں کے قبرستان کے بالکل پاس تھا، بہت بڑا، صدیوں پرانا۔ اس کا تنا دیکھیں تو مضبوط، شاخیں چاروں طرف پھیلی ہوئیں اور پتوں سے بھرا ہوا۔ لیکن جو اصل حیرانی کی بات تھی وہ یہ تھی کہ دن ہو یا رات، سخت دھوپ ہو یا پونم کی چاندنی، اس درخت کا سایہ زمین پر بنتا ہی نہیں تھا، بالکل بھی نہیں۔ اور یہ عجیب بات صرف سائے تک نہیں رکی تھی۔ سوچئے، پرندے بھی اس کی ٹہنیوں پر بیٹھنے سے گھبراتے تھے۔ اگر کوئی انسان ہمت کر کے اس کے نیچے بیٹھ بھی جاتا تو کہتے ہیں اس کا دن بھاری ہو جاتا تھا، ایک عجیب سی وحشت سے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ جب کسی نے اسے کاٹنے کی کوشش کی تو کلہاڑی ہی ٹوٹ گئی۔ وہ درخت چپ چاپ کھڑا رہتا تھا، لیکن اس کی خاموشی کانوں میں چیختی تھی۔ تو سوال وہی ہے، آخر ایسا کیوں تھا؟ اس کا جواب وہ ماضی کی دھول میں دبی ایک کہانی میں ہے، ایک ایسی کہانی جسے وقت نے بھلا دیا تھا، لیکن گاؤں کے ایک بزرگ بابا رحمت دین نے اسے پھر سے زندہ کیا۔ بابا رحمت دین اکثر کہتے تھے، اور ان کی بات غور سے سننے والی ہے، وہ کہتے تھے یہ درخت ایک ایسی ناانصافی کو یاد رکھتے ہوئے ہے جس نے اس کا سایہ اس سے چھین لیا۔ بس یہ ایک جملہ، یہی اس پورے راز کی بنیاد ہے۔ کہانی یہ ہے کہ برسوں پہلے زینب نامی ایک چپ چاپ سی لڑکی تھی۔ اسے اسی درخت کے نیچے آ کے سکون ملتا تھا، لیکن پھر گاؤں کے ایک طاقتور آدمی نے اس کی عزت پر ایک جھوٹا الزام لگا دیا، اور ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ اسی درخت کے سائے تلے گاؤں کے بڑوں نے بغیر کسی تحقیق کے بنا اس کی سنے اسے مجرم قرار دے دیا۔ اور کہتے ہیں جس پل یہ ناانصافی ہوئی ٹھیک اسی لمحے درخت کا سایہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ لیکن یہ کہانی صرف زینب یا اس درخت کی نہیں ہے، نہیں، یہ کہانی تو اس پورے گاؤں کی ہے، جس نے وہ ظلم ہوتے دیکھا اور خاموش رہا، اور پھر اس خاموشی کی سزا بھی سب کو مل کر بھگتنی پڑی۔ اس دن کے بعد جیسے گاؤں پر ایک عذاب سا آ گیا، فصلیں خراب ہونے لگیں، گھروں میں بچے بیمار رہنے لگے، اور خوشی اور ہنسی تو جیسے گاؤں کا راستہ ہی بھول گئیں۔ اور وہ بے سایہ درخت وہ روز ہر پل ایک زندہ ثبوت کی طرح ان کے سامنے کھڑا رہتا، ان کے اجتماعی جرم کی یاد دلاتا۔ گاؤں والے خود یہ بات کہتے تھے کہ ناانصافی کا سایہ کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا، وہ لوٹ کر ضرور آتا ہے۔ اور سوچئے ذرا، کتنی عجیب بات ہے نا، کہ جس گاؤں کے درخت کا اپنا سایہ نہیں تھا، وہ پورا کا پورا گاؤں ناانصافی کے سائے میں جی رہا تھا۔ پھر سالوں گزر گئے، وقت نے اس کہانی پر بھی گرد ڈال دی، لوگوں نے جیسے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ تب اس کہانی میں ایک نیا موڑ آیا، ایک نئے کردار کی آمد ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی کفارے کی، یعنی اس غلطی کو سدھارنے کی ایک ہلکی سی امید پیدا ہوئی۔ یہ نئی لڑکی تھی عائشہ۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ بھی بالکل زینب کی طرح اسی درخت کے پاس آ کے چپ چاپ بیٹھ جاتی تھی، لیکن ان دونوں میں ایک بنیادی فرق تھا۔ زینب کو تو گاؤں والوں نے چپ کرا دیا تھا، جبکہ عائشہ اپنی مرضی سے خاموش تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ وہ ظلم کا شکار نہیں، بلکہ سچ کی تلاش میں آئی ہوئی لگتی تھی۔ اور پھر ایک دن عائشہ نے ایک ایسی بات کہی جس نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے کہا، یہ درخت سایہ نہیں دیتا مگر سچ ضرور دیتا ہے۔ اس کا مطلب صاف تھا، اس درخت کا مقصد دھوپ سے بچانا نہیں، اس کا مقصد تو اس سچائی کی گواہی دینا ہے جسے سب نے مل کر دفنا دیا تھا۔ اور پھر وہ رات آئی، گاؤں میں ایک ایسا زبردست طوفان آیا، ایسی آندھی، ایسی گرج چمک کہ لگا جیسے آسمان زمین سے آ ٹکرایا ہے۔ یہ کوئی عام موسم نہیں تھا، یہ ایک اشارہ تھا
کہ اب کچھ بدلنے والا ہے، بہت کچھ۔ رات بھر طوفان چلتا رہا، پھر آہستہ آہستہ سب کچھ تھم گیا، اور جب صبح ہوئی تو گاؤں والوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا جس کا انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کیونکہ اس صبح اس بے سایہ درخت کا اصلی مطلب سب کے سامنے آ چکا تھا، اور وہ مطلب تھا یاد دہانی کا سایہ۔ ہاں، اس درخت کے نیچے اب ایک سایہ تھا۔ برسوں بعد، صدیوں بعد، پہلی بار اس درخت کا سایہ زمین پر موجود تھا، لمبا، گہرا اور بالکل واضح۔ لیکن گاؤں کے بزرگ سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سایہ ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نہیں لوٹا ہے، یہ یاد دہانی کا سایہ ہے، اس بات کی یاد کہ کیا ظلم ہوا تھا اور اس ظلم پر خاموش رہنے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اور اس دن کے بعد عائشہ اس گاؤں میں پھر کبھی کسی کو نظر نہیں آئی۔ اور آخر میں یہ پوری کہانی ہم سب کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے، کیا واقعی خاموشی ہی سب سے اونچی چیخ ہوتی ہے؟ ایک ایسی چیخ جسے سننے میں شاید نسلیں گزر جاتی ہیں۔